الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، جو مرشد کائنات ہیں، محسن کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء ہیں۔ آپ کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ آج کے روحانی درس میں ایک بہت بڑا میسج، پیغام، اور ایک جگہ سے نہیں، کئی جگہ سے، کئی مقامات سے، اور کئی ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، اور ہمارے معزز دوست حضرات نے، اور جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں الحمدللہ سنتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے جاتے ہیں، اسماء الہیہ کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں، اور اسماء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو بتائے جاتے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں نے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سے بہت سارے خطوط موصول ہوئے اور بہت سارے میسیجز ہمیں آئے واٹس ایپ نمبرز پر۔ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یا کہاروں کا جو آپ نے ورد بتایا، یا کہاروں کا ورد وظیفہ ایک ننگی تلوار جو دشمن کے اوپر فوری برستی ہے۔ انہوں نے کہا جس کا فوری اثر ہوا، اس میں یا کہاروں کے نتائج ہمیں فوری ملے، اور میرے حاسدین و معاندین اور شریر قسم کے جو جادوگر تھے، جادوگر ہوتا ہی شریر ہے، انسان بھی جادوگر ہوتے ہیں، جنات بھی جادوگر ہوتے ہیں، جادو کرواتے بھی ہیں، جادو کرتے بھی ہیں۔ میں نے جب اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کیا، للہ الواحد القہار، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے، اور یا قہارو ایسا زبردست طاقتور عمل ہے، اور ایسا زبردست طاقتور اس کے اندر راز ہے کہ دشمن کی فوراً چھٹی ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی طاقتوں کا مالک جہاں بے حد و بے حساب کوئی حد ہے، اس کی طاقتوں کی، اس کے کمالات کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ تو جب اس ذات کو پکارا جائے تو وہ ذات فوری مدد فرماتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے جو معاندین تھے، حاسدین تھے، شریر لوگ تھے، جادوگر تھے کرنے والے، جنہوں نے مجھے ارب پتی سے زیرو پہ کر دیا، جن کے حسد کی وجہ سے، شرانگیزیوں کی وجہ سے، جن کے جادو ٹونوں کی وجہ سے، شیطانی اعمال جو وہ کرتے رہے اس کی وجہ سے، تو مجھے اللہ نے بہت فائدہ دیا، میں نے یا کہاروں کا ورد کیا۔ ایک اور محترمہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے یا کہاروں کا ورد کیا، اللہ نے اس میں مجھے بہت فائدہ دیا، پڑھتے ساتھ ہی فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ آج بھی خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر سیالکوٹ سے فیملی ایک آئی ہوئی تھی،
انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کا یہ ورد کیا اور ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ اس طرح پوری دنیا سے بہت سارے لوگوں کے اگر سب کے خطوط پڑھنا شروع ہو جاؤں تو کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے مجھے درکار ہوں گے کم و بیش، لیکن چونکہ سب کا اس عمل کے حوالے سے زیادہ لوگوں کا مجھے فوری طور پہ جو پیغام ملا اور ان کی رائے ملی وہ میری آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ اس پر سوال ہے کہ یا کہاروں کے جو عمل ہے اس عمل کی مزید برکات کیا ہیں، اور کیا یہ عمل قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھائی یہ ہے علاج۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ تم یہ عمل کرو تو پھر تم اس وظیفے کی برکت سے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ معاملہ ہو جائے گا، یہ طاقت مل جائے گی یا یہ چیز مل جائے گی۔ یہ ہے مجربات، جیسے آپ کے سامنے کتاب ہے مجربات سیوطی جسے آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مجربات رضوی یہ کتاب بھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اسی طرح اعمال کی وظائف کی بہت ساری کتابیں ہیں جو یہ کتابیں ایویں ہی نہیں لکھی گئیں کہ ایویں ہی خواب میں بیٹھ کے لکھی گئی ہیں یا کسی ایسی انواع کتاب لکھی گئی ہے۔ کتاب لکھنے کے لیے وقت چاہیے، کتاب لکھنے کے لیے روحانی کیفیات چاہیے، اور پھر وہ کتاب اس طرح لکھی جاتی ہے کہ جو مجربات مشائخ اور علماء کے ہیں وہ اپنے مجربات کو اس میں لکھتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ ایک ڈسپرین آپ نے کھانی ہے، تو یہ ایک ڈسپرین کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، اگر لکھی بھی ہوئی ہے تو کسی ڈاکٹر نے لکھی ہے، کسی جتیاں گانڈنے والے نے نہیں لکھی، یا کسی ورکشاپ کے مکینک نے وہ نہیں لکھی، جس کا شعبہ ہے اسی نے لکھی ہے۔ دوائیاں فارمیسی پہ موجود ہوتی ہیں، میڈیکل سٹور پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مستند ڈاکٹرز کی مشاورت کے بغیر میڈیسن کو استعمال نہ کریں۔ اور ہاں ایک اور بڑی خاص بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ ادویات بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو جو بچے ہیں بچوں کی پہنچ سے کیوں دور رکھیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے، وہ غافل ہیں اور لا علم ہیں، اس سے ان کو پتہ نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے۔ عام طور پہ تو بروفن بھی درد کی وجہ سے کھا لیتے ہیں، پونسٹون بھی کھا لیتے ہیں، اور اس طرح پیناڈول اور دیگر ادویات ٹیبلٹ ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جو مستند ڈاکٹر ہوگا وہ باڈی کو دیکھ کر، مریض کو دیکھ کر بتائے گا کہ اس کو پیناڈول دینی ہے یا پونسٹون دینی ہے یا بروفن دینی ہے یا پین کلر کوئی دینی ہے، تو کس مقدار تک دینی ہے اور اس کو کون سی چاہیے۔ تو اس وجہ سے روحانی جو معالج ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کہاں پر کیسے کرنا ہے، پھر وہی ان کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، یا پھر جنہوں نے ان کے ان اعمال سے وظائف سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے وہ کسی وقت اللہ ان کو توفیق دیتا ہے قلم اٹھانے کی، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال کیا تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح وظائف ہیں تو اللہ کا نام ہے، اگر اس سے خدا نخواستہ میں نہیں کہتا کہ اللہ کے نام سے فائدہ نہیں ہوتا، اسم الہی سے، اسماء الحسنہ سے، قرآن مجید کی آیات بینات سے جو جو اس کے متعلقہ ہیں، فیوز و برکات سے متعلقہ ہیں، تو ان کو پڑھنے سے جو جو برکات اور ثواب ملتا ہے اور فیض ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی بندے کو عطا فرماتا ہے، اور ثواب کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ پر، قرآن کے پیغام پر اگر عمل کیا جائے تو اللہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے، قبر بھی سنوار دیتا ہے، حشر بھی سنوار دیتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے للہ الواحد القہار۔ اب اس میں سے مجربات میں سے ہے، صرف ہمارے تجربہ میں نہیں، بہت سارے مشائخ کے تجربات میں سے ہے، اور بہت سارے مشائخ نے، علماء نے، اور اس پر عاملین نے بہت سارا کلام کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو فوائد ملے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں
آج پھر بتاؤں گا کہ جو شیطان ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا جائے، تو وہ ان کے ذہنوں میں وہم پیدا کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وہ خناس شیاطین جو ہیں وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اچھا، وہ ڈائریکٹ بازو پکڑ کے نہیں کہتے کہ تم اللہ کی طرف سے ہٹ جاؤ، وہ اللہ کی طرف سے یقین کو کمزور کرنے کا وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ او کچھ نہیں ہونا، اے جڑے وظیفے پہ دس دے نے اے آپ کیوں نہیں کر دے؟ آپ اگوں چندہ مانگ دے نے، امداد مانگ دے نے مسجد بنانا آستے، مدرسہ بنانا آستے۔ اب یہ بڑے خوبصورت انداز میں لفظوں کو بنا سنوار کر منطقی طور پر، تو بندہ جو تھوڑے علم والا ہے، کمزور ذہن رکھنے والا، وہ کہتا ہے یار گل تے انج ہی ہے، اگر حضرت صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب یہ جو وظیفہ بتا رہے ہیں، عمل بتا رہے ہیں، یہ کرنے سے اگر ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر یہ خود کیوں نہیں اس پر عمل کر کے پھر خود کیوں نہیں امیر ہو جاتے، یا خود کیوں نہیں یہ ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ اچھا، اب عام بندہ جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے لگ پڑتا ہے، اللہ سے یقین کو کمزور کر دیا انہوں نے۔ اگر یہی لوگ، میں سوال کرتا ہوں، اگر یہی لوگ قرآن پاک کی سورہ مزمل شریف کی آخری آیت کو پڑھ لیں اور اس کے ترجمے کو پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو پھر یہ لوگ اس پر جواب میں کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے فرما رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، تو پھر اگر اللہ ہی ساری کائنات کو بانٹنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، تو اس کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کسی کو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا ہے؟ صدقہ اور خیرات کا حکم کیوں دیتا ہے؟ تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ بھائی اس میں اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، راز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم دین کی مدد کرو، نیک کاموں میں مدد کرو۔ اللہ چاہتا ہے تم کمزوروں کی مدد کرو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر کے اپنے مال کو بھی بابرکت بنا لو اور اپنے گناہوں کو بھی اللہ سے بخشوا لو۔ جن گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا، ان گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا تم جب صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دو گے، اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر تمہارے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں، جو وہ مسائل ہیں جن میں تم گوڈے گوڈے نہیں، کمر کمر تک نہیں، بلکہ پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان معاملات سے آپ کو اللہ نکالنا چاہتا ہے، اس دلدل سے اللہ نکالنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اسی طرح بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو گئی کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور جس کو جس چیز سے فائدہ مل گیا، بھائی میں نے یہ 1 پاؤ دودھ پیا تھا اور اس کے ساتھ یہ دوائی کھائی تھی تو مجھے اس سے فائدہ ہوا، اب اس نے 2-4 اور لوگوں کو بتایا تو ان کو فائدہ ہو گیا، تو اس طرح اس کے مجربات میں سے ہو گیا، وہ تجربے میں آگئی چیز، آزمودہ ہوگی چیز، اس کو کہتے ہیں مجرب اور آزمودہ، آزمایا ہوا ہو، خود آزمایا ہوا ہو۔ تو یہ یا کہاروں کا عمل ایسا ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، میں اس کی برکات اور اس کے فیوزات اور اس کے کرشمات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں چند منٹ میں آپ کو یہ چیزیں بتانے لگا ہوں، اس کا اتنا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ القہارو جو ہے نا، اس کے قمری اعداد جو ہیں وہ 306 ہیں، 306 اس کے قمری اعداد ہیں، اور اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، ساروں کے اوپر پوری طرح غالب، جس کے سامنے سب مغلوب ہوں اسے قہار کہتے ہیں، جس کے سامنے سارے
مغلوب ہوں، سب اس کے سامنے عاجز ہوں اور ساری طاقتوں کا مالک ہو، سب پر پوری طرح غالب ہو، اسے قہار کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا اللہ قہار نہیں ہے؟ اللہ قہار نہیں ہے؟ جو اس کا انکار کرے، وہ اللہ کی صفت کا انکار کرے، اللہ کے قرآن کے اس ایک حرف کا انکار کرے۔ میں اس کا نہیں کہتا، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی 6666 آیات ہیں کم و بیش، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان سب میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی اگر کوئی ایک حرف کا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہاں جی، اس کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کے ایک حرف کی قدر کیا تھی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یا قہارو۔ 306 اس کے قمری اعداد ہیں، ایک شمسی اعداد ہوتے ہیں اور دوسرے قمری اعداد ہوتے ہیں، تو قمری اعداد اس کے 306 ہیں۔ یا قہارو اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا، دیوانوں کی طرح، عاشقوں کی طرح، عاشقوں کی طرح ورد کرے، دیوانوں کی طرح ورد کرے۔ جو اس کا ورد کرے دل سے، اللہ رب العزت اس کے دل سے دنیا کی محبتوں کو، دنیا کی علیشوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نکال دے گا، اور اس کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت پیدا فرما دے گا۔ رب کی محبت سے دل مالا مال، اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت کی عشق کی شمع سے دل روشن اور منور ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی۔ اور جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، کسی نے کہا تھا دنیا کی رونقوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ جس بندے کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اپنی طرف رستہ دے دے، میں اللہ رب العزت کے عشق میں رنگ جاؤں۔ جو لوگ اللہ کے عشق میں رنگتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ان پر چڑھتا ہے۔ وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کا عشق ہے، عشق الہی ہے۔ وہ اللہ کو ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، اللہ پر یقین ایسے رکھے جیسے یقین کرنے کا حق ہے۔ میرے شیخ کامل حضرت حجت الاسلام آفتاب ولایت، شیخ الحدیث و تفسیر، برکت العصر، حضرت مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں جب بیٹھنا تو آپ فرماتے اللہ پہ یقین ایسے ہو کائنات کی ساری دولت آپ کے پاس ہو، رزق کے انبار لگے ہوں اور دسترخوان بھرا پڑا ہو، انواع و اقسام کے مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا ہو، لیکن پھر بھی تمہارا یقین اللہ کی ذات پر ایسے ہو کہ اگر وہ چاہے گا تو میرے حلق سے نوالا نیچے اترے گا، ورنہ یہ حلق سے نیچے اتر بھی نہیں سکتا۔ جو منہ میں نوالا ڈال لیا ہے نا، وہ حلق سے نیچے اتر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات پر ایسے یقین کامل ہو۔ یہ اللہ والوں کی مجلس ہے، یہ مجلس بزرگان دین ہے، یہ مجلس اولیاء کاملین ہے، جہاں سے توحید کے اوپر یقین کے ایسے جام ملتے ہیں پینے کو۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے تھے کہ اگر کسی کے پاس ککھ بھی نہ ہو تو اس کا بھی اللہ کی ذات پر ایسے یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا، میرا اللہ مجھے پیاسا نہیں رکھے گا، وہ مجھے کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، عطا فرمائے گا، اور میرا رب مجھے بھوکا رہنے نہیں دے گا۔ یقین مانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جو بندہ اس طرح یقین رکھتا ہے، جو دنیا کے اوپر امیدیں نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ امید اور یقین کا رشتہ جوڑتا ہے، میرا پروردگار عالم کبھی اس کو محتاج نہیں رہنے دیتا، کبھی نا امید نہیں رہنے دیتا۔ وہ خود ہی تو اعلان فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو کثرت سے جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہے
وہ کثرت سے اسم مبارک یا قہارو کا ورد کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں داخل ہو جائے گی، دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، دشمنوں پر اللہ اس کو فتح عطا فرما دے گا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ مولانا صاحب، کچھ دشمن نظر نہیں آتے، وہ دوستوں کے روپ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر بندہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں، منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں، منتظر میرے زوال کے ہیں۔ تو بھائی ان جانے انجانے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور معاندین سے محفوظ رہنے کے لیے، جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمنوں پر فتح یابی کے لیے آپ یا قہارو کا ورد کثرت کے ساتھ کریں۔ اسے ورد زباں کریں، ایسے کریں رج رج کے، انتھک ہو کے کریں، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو، ہر شے کے اوپر غالب آنے والا، پوری طرح، تھوڑی طرح نہیں، پوری طرح، ہر جہت سے، ہر انداز سے، ہر طریقے سے، ایسا غالب جس کے سامنے سارے عاجز اور بے بس سے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر چینی کی پلیٹ کے اوپر، چینی کے برتن کے اوپر یا قہارو لکھ کر کسی ایسے شخص کو پلائیں، کچھ عرصہ ہوا یہ ورد بتایا تھا، یہ عمل بتایا تھا، ہمارے چینل پر موجود ہوگا، یہ عمل بتایا تھا، جو جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے، جادو اور سحر کی وجہ سے جو مرد اپنی بیوی کے اوپر قادر نہ ہو، جادو نے، سحر نے اس کی مردانہ قوت کو ختم کر دیا ہو، اس کی مردانہ توانائی ختم کر دی ہو۔ یہ بڑے بڑے دوائیاں بیچتے ہیں، دیواروں کے اوپر بھی اتنا لکھا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پورا پاکستان اسی بیماری کا شکار ہو گیا۔ او بھائی، اللہ کے اسم مبارک میں اس کا علاج ہے، روحانی علاج۔ آپ جس طرح جڑی بوٹیوں کا علاج کرتے ہو، میڈیسنز کے سے علاج کرتے ہو، اللہ کے مبارک ناموں سے بھی علاج کر کے دیکھو۔ اگر دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے ہو نا، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو لاکھوں روپے آپ برباد کر چکے ہو، وقت بھی برباد کر چکے ہو، اور ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے لگوا کر، حکیموں نے لاکھوں روپے لگوا کر جواب دے دیا ہو نہیں جی کوئی بس ہمارے بس میں بات نہیں ہے، تو پھر آؤ اللہ کا در کھلا ہے، باب رحمت کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے اس اسم کا ورد بھی کرنا شروع کریں، اور چینی کے برتن کے اوپر اس کو لکھیں، یا قہارو۔ کیا لکھنا ہے؟ یا قہارو، اور اس کو لکھ کر پلائیں، چینی کے برتن کے اوپر لکھ کر مسحور شخص کو پلائیں، یا ایسی عورت جو اپنے خامد میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ایسے کتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں چینی کی پلیٹوں پہ لکھ کے، زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ، زعفران اور آب زمزم کے ساتھ لکھ کے دیتے ہیں، کانے کی قلم کے ساتھ لکھ کے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ سب لوگ اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں نا اس عمل کی، پیر صاحب توجہ فرمائیے، اس عمل کی ان سب لوگوں کو اجازت ہے جو کمنٹ کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم لکھیں گے۔ یہ درود پاک آپ لکھیں، درود پاک لکھیں، درود پاک لکھیں، میں کہہ رہا ہوں، اس کا ثواب آپ کو ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں ملے گا، جب تک دنیا وہ کمنٹ پڑھتی رہے گی، درود پاک پڑھتی رہے گی، درود پاک لکھا رہے گا۔ اگر کوئی نہیں بھی پڑھے گا نا، لکھا ہوگا، اس لکھے ہوئے درود پاک کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یہ درود پاک اسپیشلی اجازت ہو جائے گی، خصوصی اجازت ہو جائے گی یا قہارو کی۔ اللہ اکبر۔ تو جو عورت مرد میں دلچسپی نہ لے، بوجہ سحر، بوجہ جادو
اور بوجہ نظر بد، کئی لوگوں کی کالی نظر بھی ایسی ہوتی ہے نا، نظر بد بھی اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو یہ نظر بد لگ جائے اس کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، یعنی وہ اونٹ ذبح ہو جاتا ہے اور ہانڈی میں چلا جاتا ہے، اور انسان کو لگ جائے تو اس کو لحد میں لے جاتی ہے۔ اور میری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر نظر بد لگ جائے میری امت میں، تقدیر اور قضاء کے بعد سب سے زیادہ، مشہدی صاحب، مولانا محسن علی صاحب، سب سے زیادہ یہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت میں سب سے زیادہ اموات تقدیر اور قضاء کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اور نظر بد پتھر کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسے اندر کے سخت لوگ نظر بد، اور عرب کا دستور ہے آج بھی، آپ ان کی کسی چیز کو دیکھ کے خوش ہوں، واہ خوبصورت ہے، ویری گڈ، جمیل، آسن، وہ خوش نہیں ہوتے پیر صاحب، وہ خوش نہیں ہوتے، عربوں کے لوگ خوش نہیں ہوتے آپ ان کی تعریف کریں، غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں۔ وہ خوش کب ہوتے ہیں؟ اس کے ساتھ ماشاءاللہ کہا جائے، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، باذن اللہ، وہ لوگ اس کے بغیر کوئی تعریف کرے۔ اور ہم ہیں تعریف کے بھوکے، ہم ہیں تعریف کے بھوکے۔ گاڑی لی، فوراً رشتہ داروں ساروں کو بتایا، ادھر ادھر ہو، آپ گڈی لے لی۔ گھر بنایا، فوراً سٹیٹس، سوٹ نیا لیا سٹیٹس پہ، نئی ٹوپی لی سٹیٹس پہ، نئی تسبیح پکڑی سٹیٹس پہ، کوئی بھی ہے، اینی ون پرسن، نئے کپڑے، نئی ویسٹ کوٹ، نیا کوٹ، نئی پتلون، نئی جیکٹ، نئی گھڑی، نیا موبائل، کوئی چیز لی، منگنی کی، شادی کی، فوراً تصویریں، فوراً سٹیٹس پہ۔ اب ان لوگوں کی نظر بد، جن لوگوں کو آپ کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی، جن لوگوں کو آپ کی عزت ہضم نہیں ہوتی، جن لوگوں کو آپ کی ڈیولپمنٹ ہضم نہیں ہوتی، ایسے لوگ پھر جو اندر سے خناس شیاطین کے ساتھی ہیں اور ان کے اعلیٰ کار ہیں، وہ نظر بد لگاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ نظر بد لگاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں اظہار اعظم صبح و شام کیا کرو اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر۔ یہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر یہ موجود ہے، اور نور شفا چینل کے اوپر بھی یہ حصار اعظم موجود ہے، حصار اکبر بھی موجود ہے۔ ان حصاروں کو آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے دیا ہوا ہے، آپ ان سے فائدہ اٹھایا کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، آپ کا بھلا کرنے کے لیے بھائی ہم تو یہ بتاتے ہیں۔ یہ رہنمائی امت محمدیہ کی رہنمائی فی سبیل اللہ ہے۔ میں اس کے کوئی بیان کے پیسے نہیں لیتا، کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا، یہ میرا بیان فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عزیز و اقربا تک ان بیانوں کو پہنچائیں۔ شیطان راستہ روکنے کی کوشش کرے گا، وسوسے دل میں پیدا کرے گا، ذہن کے اندر بدگمانی پیدا کرے گا، نہیں انہوں نے پتہ نہیں ویو چاہیے نے، شیطان فوراً وہ اپنی لائن تے آئے گا، کوئی ویو چاہیے نہیں یار، ٹائمنگ چاہیے، واچ ٹائم چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ حق اور سچ کا پیغام دیکھیں جو اللہ کے ذکر سے آپ کو روکے۔ ذکر کتنا کرو، کثرت کے ساتھ کرو، اس کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، ان لمٹڈ۔ قرآن تو فرماتا ہے سوئے جب بستروں پہ جا کے لیٹو نا تب بھی کرو، جب کروٹیں لو تب بھی کرو، اٹھتے بیٹھتے تب بھی کرو، چلتے پھرتے تب بھی کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یا قہارو، اللہ کے اس شان کو آپ مانتے نہیں ہیں کہ ساروں کے اوپر پوری طرح سے غالب، اور جس کے سامنے سب عاجز، سب مغلوب،
وہ ہے قہار کی شان والا۔ یا قہارو تو چینی کی پلیٹ کے اوپر مریض کو لکھ کر پلائیں بھی، کثرت سے خود بھی پڑھیں، اس مریض کو بھی کثرت سے مریض کو کہیں پڑھے، وہ خود بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وہ مریض یا مریضہ جو بوجہ سحر، جادو کی وجہ سے، کالے علم کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے وہ ڈسے ہوئے ہیں اور خامد بیوی کے قابل نہیں، بیوی خامد کے قابل نہیں، دونوں کی آپس میں جدائی کل کل، اور یہ پتہ ہے شیطان کا کام ہے اس بات پہ خوش ہوتا ہے، میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائے نا، دراڑ پڑ جائے، تو شیطان کا سب سے فیورٹ عمل ہے میاں بیوی کی لڑائی کروانا، جدائی کروانا۔ ان کے اوپر شیطانی جب اثر ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی محبتیں قائم رہیں؟ تو ان کی محبتوں کو نظر بد بھی لگتی ہے، شیطانی جن کے اندر جراثیم ہوتے ہیں نا، وائرس ہوتا ہے، ان کی نظر بد پھر لگتی ہے اور بڑی پیڑی لگتی ہے، بڑی بھیڑی لگتی ہے۔ تو اگر چینی کے برتن پر آپ لکھ کے پلائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ یا کہارو، یا کہارو۔ اور جس شخص کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، مسئلہ اٹک گیا، بڑے تویز لے لیے، بڑے بڑے منتروں والوں کے پاس چلے گئے، بڑے بڑے ڈھونگی عاملوں کے پاس، 2 نمبر پیروں کے پاس چلے گئے۔ میں تو ویسے اس بات کے حق میں نہیں ہوں، پیر اور عالم 2 نمبر نہیں ہوتا، جو عالم ہے وہ پھر 1 نمبر ہے، تو جو 2 نمبر ہے وہ عالم ہی نہیں، اسی طرح جو پیر ہے وہ 1 نمبر ہے، جو 2 نمبر ہے وہ پیر ہی نہیں۔ ہاں، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قادری پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں مرشد ملے تے رشد نہ مننو، نال اس پیر کی دھریے ہو۔ اگر مرشد ہو، پیر ہو، تو پھر بندے کو ہدایت نصیب نہ ہو اور اس کا اندر تبدیل نہ ہو رہا ہو، اس کے اندر تبدیلی نہ آئی ہو، دیانتداری کی، ایمانداری کی، اللہ رسول سے محبت کی، مخلوق خدا سے محبت کی، تو پھر سمجھ لو پھر سمجھ لو تبدیلی آئی نہیں ہے، تبدیلی آئی، اور ایسے مرشد سے آپ کو فیض حاصل نہیں ہوا۔ جو مرشد بھی مخلوق خدا کے ساتھ بغض و عناد رکھے اور اس کے جو چیلے کڑچھے ہیں وہ بھی مخلوق خدا کے ساتھ بغض و عناد رکھیں۔ اللہ والوں کا کام ہے چکڑ پروں کو گلے لگاتے ہیں، کیچڑ بھروں کو، گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاکاروں کو، خطاکاروں کو گلے سے لگاتے ہیں۔ کیا بات کسی عاشق نے کہی تھی، میرا ویسے ذوق بن رہا ہے میں وہ بات کروں۔ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے ول آویں، تینوں سینے نال ملاواں، تے تو سدھا ہی جنت جاویں۔ وہ تو پتھر مارنے والوں کو بھی گلے سے لگاتے ہیں، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائے مبارکہ بھی ہے، ہاں جی، کہ وہ دشمنوں کے لیے چادر بھی بچھا دیتے، آئے دشمن کے لیے چادر بھی بچھا دیتے ہیں اور گلے سے لگاتے ہیں، اور پھر پاس جب بٹھاتے ہیں نا تو پھر رنگ چڑھتا ہے، رنگ محمدی، رنگ محمدی چڑھتا ہے۔ پھر کیسے چڑھتا ہے؟ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدے لیندا، پکا رنگ محمد والا چڑھیا کدی نہیں لیندا، پکا رنگ محمد والا۔ اللہ اکبر۔ کچا رنگ للاری والا کدے چڑھدا کدی لیندا، پکا رنگ محمد والا او چڑھیا کدی نہیں لیندا، پکا رنگ
ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਚੜਿਆ ਕਦੀ नहीं लेंदा। तो रंग चढ़ जाए जिसके ऊपर मदीने वाले का। पीरों फकीरों का ये काम नहीं है नफरतें फैलाना, बुग़्ज़ अनाद और हसद की आग को तेज करना, उसके ऊपर पेट्रोल फेंकना, तीलियां लगाना काम नहीं है। पहले ही नफरतों की आग बढ़ी है, बुग़्ज़ और हसद की आग पहले ही बड़ी भड़की हुई है। यहां छिपकली वाला काम नहीं करना। वो फूंके लगा रही थी। नारे नमरूद जब भड़की तो जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को चिखा में मंजनीक के जरिए से डाल दिया गया। तो दूर से एक छिपकली फूंके लगा रही थी। किसी ने पूछा तुझे क्या हुआ? कहती मैं फूंके लगा रही हूं आग को तेज करने के लिए, भड़काने के लिए। और एक दूर से छोटा सा परिंदा उड़ता हुआ आ रहा था। छोटा सा परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है। ये परिंदा कौन सा है? बुलबुल है। बुलबुल, साफ दमागा वाली बुलबुल। चोंच में पानी है। किसी ने पूछा बुलबुल इधर को रुख है, तुझे खैर है? तुझे नहीं पता आग आसमान से बातें कर रही है। अल्लाह के खलील को आग में डाल दिया गया है और आग इतनी तेज है कि उधर दूर दूर तक भी उसके करीब कोई नहीं जा सकता। दूर दूर तक सेक और हरारत उसकी इतनी है। बुलबुल कहती है तू जानते नहीं है कि अल्लाह के खलील को आग में डाल दिया गया? मैं पानी लेके जा रही हूं। उसने कहा इतनी बड़ी आग तेरे इस पानी से कैसे बुझेगी? उसने कहा मुझे वजूद का पता है। मेरा वजूद अगरचे छोटा सा है पर मेरी सोच छोटी नहीं। ये पानी का कतरा फेंकना मेरा काम है, ले जाना मेरा काम है। मुझे पता है ये अल्लाह के खलील के साथ नफरत की जो आग भड़काई गई है, ये आग इस पानी से ठंडी नहीं हो गई। लेकिन हशर के मैदान में जब इलाने इलाही होगा, आए मेरे खलील से मोहब्बत करने वाले सामने, तो उनमें मेरा भी शुमार हो जाएगा। खुदा की कसम, बुलबुल को लोग पसंद करते हैं और छिपकली को लोग सख्त नापसंद करते हैं। मैं कहा करता हूं लोग सांप पाल लेते हैं, बंदर पाल लेते हैं, दरिंदे कुत्ते पाल लेते हैं, लेकिन छिपकली मैंने किसी को पालते हुए नहीं देखा। छिपकली को पालते हुए मैंने नहीं देखा। मौलाना साहब आपने शायद देखा हो जी? ना देखा ना सुना, इसलिए कि वो काम गलत कर रही थी। आप ये काम शुरू करें बुलबुल वाला। ये दुनिया के अंदर जो नफरतों की आग भड़की हुई है ना, इस नफरत की आग को हम खत्म तो नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, कम अज कम बुलबुल की तरह अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं ना। अल्लाह अकबर। जिस शख्स की, आइए मैं या कहारों का एक और विरद आपको बताऊं, एक और खजीना आपको दूं, एक और नगीना आपको दूं। अगर किसी का कोई मामला रुक गया है और रिज्क बांध दिया गया है, दुकान बांध दी गई है, कारखाना बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, मिल बंद हो गई, बिजनेस तजारत ख़त्म हो गया, सारे सिलसिले रुक गए और आने आने को तरस रहे, लोगों के सामने बेलिया हाथ ना फैलाई। इन लोगों के सामने हाथ ना फैलाई, दुनिया के सामने हाथ ना फैलाई। दुनिया तेरे गम का मजाक उड़ाएगी, तेरे दुख का मजाक उड़ाएगी। माँ सिवाय अल्लाह के बंदों के, माँ सिवाय अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने वाले बंदों के, बाकी लोग तेरा मजाक तो उड़ा सकते हैं, तुझे डी ग्रेड डी वैल्यू तो कर सकते हैं, तेरी मदद नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो जीते हुए को कंधा नहीं देते, बीमार को कंधा नहीं देते, सहारा नहीं देते, मरने के बाद फटाफट मोटे बदल बदल के उसके जनाजे को घुमाते। ये जिंदा बंदे को दवाई नहीं लेके देते, उसको गिरे हुए को उठाते नहीं हैं, बल्कि एक्सीडेंट में भी कोई गिर जाए तो उसके हाथ की घड़ी उतारते हैं पहले। हमारे माशरे के अंदर ऐसे नासूर भी हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैंने पहले भी कहा, माँ सिवाय अल्लाह के बंदों के, जो अल्लाह के महबूब के आशिक हैं,
आशिकों का काम ये है, आशिक नारे लगाने वालों को नहीं कहते, आशिक अमल करने वालों को कहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो गिरे हुआ समझता है मुझे उठाने आ रहे हैं, लेकिन वो उस वक़्त तक ज़िंदा होता है, सांसें चल रही होती हैं, लेकिन जब देखता है मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया, मेरी घड़ी उतार ली, मेरी अंगूठी उतार ली, मेरी पॉकेट से पैसे निकाल लिए, ये मुझे बचाने नहीं मुझे बल्कि मुझे कब्र तक पहुंचाने आए हैं, तो फिर वो जीते जी ही मर जाता है। ये तजर्बात हैं जो दुनिया के मुशाहिदात हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। मुमकिन है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस तरह के मामलात दुनिया में पाए जाते हैं। आप अल्लाह से मांगे, जी भर के मांगे, रज रज के मांगे, रो रो के मांगे, और या कहारों का विरद ऐसे करें कि जब कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, जब कोई मामला दरपेश हो, सख्त मुश्किल हो, तो फिर आपने अपने घर के अंदर या मस्जिद के अंदर बैठकर सर के ऊपर से अमामा उतार दें, टोपी है तो वो उतार दें, दस्तार है तो वो उतार दें, और थोड़ी देर के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाकर, ऐसे हाथ उठाएं, ऐसे उठाएं अल्लाह के सामने हाथ, और या कहारो 100 बार पढ़े। कितनी बार? 100 बार। या कहारो, या कहारो, या कहारो, या कहारो का 100 बार विरद करे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, मेरा परवरदिगार आलम आपको गनी फरमा देगा, आपको गनी फरमा देगा। आइए या कहारों का और करिश्मा सुने, और करामत देखें, और मौजज़ा देखें, अल्लाह के इस्म की और बरकत देखें। या कहारों का विरद करने वाले, या कहारों का विरद करने वाले वो ऐसे हो जाते हैं कि उनके दुश्मन की चीखें घर बैठ के निकलती हैं, उनके हासिदीन की चीखें निकलती हैं, उनके दुश्मनों की चीखें निकलती हैं, मुआनिदीन की चीखें निकलती हैं, शरीर लोगों की चीखें निकलती हैं, जादूगरों की चीखें निकलती हैं, जो ऊपर से खूबसूरत हों और बड़े मुस्कुराते हों, हंस हंस के मिलते हों, जिनके सीने तो मिलते हैं पर दिल नहीं मिलते, जो दिलों के अंदर बुग़्ज़ व अनाद और कोढ़ जिनके सीनों के अंदर हो, उनकी चीखें फिर ज़मीन से उठती हैं, आसमान तक जाती हैं। जब आप या कहारों का विरद करते हैं, उसका तसव्वुर करके, या अल्लाह ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा हासिद है, या अगर आपको पता नहीं तो आप आंखें बंद करके, मौला तू तो जानता है ना, मुझे बेखबरी है, मुझे पता नहीं, मुझसे पोशीदा है, मुझसे छुपा हुआ है मेरा दुश्मन, मेरे दुश्मन मुझसे गैब हैं, मुझसे छुपे हुए हैं, तुझसे तो कोई छुपा हुआ नहीं। तो आप उन दुश्मनों का तसव्वुर करके, या अल्लाह मेरे दुश्मनों को नाकाम और नामुराद फरमा दे, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के इस इस्म मुबारक का विरद करें, या कहारों का। फिर देखें उनकी चीखें ज़मीन से आसमान तक कैसे बुलंद होती हैं, कैसे वो उनकी चीखों की आवाज़ें दूर दराज तक फैलती हैं, वो आप खुद देखेंगे, सर की आंखों से भी देखेंगे, और अल्लाह ने दिल के कान दिए हैं तो दिल के कानों से सुनेंगे भी, और दिल के कानों से, दिल की आंखों से देखेंगे भी। और जो बंदा नमाज इशराक के बाद सजदे में सर रखकर 7 मरतबा या कहारो पढ़े, कितनी मरतबा? 7 मरतबा या कहारो पढ़े, परवरदिगार आलम उसको गनी फरमा देगा। अल्लाह अकबर। और जिसको दुश्मनों से खतरा हो, और वो सूरज निकलते वक्त और रात के आखिरी हिस्से में, यानी तहज्जुद के वक्त और रात के आखिरी हिस्से में, और सूरज निकलते वक्त, यानी बवक्ते तहज्जुद और बवक्ते तलुए आफताब, जब सूरज निकल रहा हो, उस वक्त दुश्मनों की हलाकत के लिए एक तस्बीह पढ़ ले, सिर्फ एक तस्बीह। दुश्मनों की जाने अनजाने, ज़ाहिरी बातनी, खुफिया और वाज़िया, जो भी जिस तरह के भी दुश्मन हो, उनका तसव्वुर करके सूरज निकलते वक्त एक तस्बीह और तहज्जुद के वक्त एक तस्बीह, यानी 100 मरतबा या कहारो पढ़े।
لیکن اس کے ساتھ یا جباروں کا بھی ورد کرے، اور اس ورد کو اس طرح کرے: یا جبارو یا قہارو یا ذل بطش الشدید، اور پھر کہے خذ حقی ممن ظلمنی وعدا۔ یہ آپ سکرین کے اوپر بھی ملاحظہ فرما لیں، یہ دشمنوں کی، جس کو بہت زیادہ پریشانی ہو، دشمنوں سے خطرہ ہو اور بڑے ڈینجرس قسم کے دشمن ہوں، ان دشمنوں کی تباہ کاری کے لیے، ان دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کے خطرات سے بچنے کے لیے آپ نے صرف 100 بار یہ پڑھنا ہے: یا جبارو یا قہارو یا ذل بطش الشدید، پھر خذ حقی ممن ظلمنی وعدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا جبارو یا قہارو کو اس ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو جو کوئی کسی ظالم سے ڈرتا ہو، اگر کسی ظالم دشمن سے ڈر ہو، خوف ہو، یہ مجھے جان سے مار دے گا یا مروا دے گا، ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس اسم مبارک کو فرض نماز کے بعد 306 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود اپنے دشمن کے اوپر غالب آ جائیں گے، دشمن کے دل کے اندر آپ کا خوف بیٹھ جائے گا، آپ کا ڈر بیٹھ جائے گا، اور دشمن پر آپ غالب ہو جائیں گے، اور اس کو پڑھنے والے کے اوپر حاکم مہربان ہو جائیں گے، صاحبان اقتدار اس کے اوپر مہربان ہو جائیں گے، اور دل سے خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ جو کسی مشکل کے واسطے، کسی مشکل کو ختم کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم وضو بے وضو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ رب العزت اس کی مشکل کو دور فرما دے گا، اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فجر کے فرض کے اور سنتوں کے درمیان میں 100 بار آپ یا قہارو یا قہارو یا قہارو کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں نے جنہوں نے بہت سارے خطوط اور اپنے میسیجز بھیجے، ان کے لیے مزید خوشخبری ہے کہ یا قہارو کا ورد جاری و ساری رکھے، انشاءاللہ تعالی آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی ظالم شخص ہے، چاہے وہ ظالم جنات ہیں، کافر جنات ہیں، بد عقیدہ جنات ہیں، یہ مجربات میں سے ہیں، یہ مجربات میں سے ہیں، آزمودہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو کی برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے کرشمات پر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اگلا بیان بھی انشاءاللہ ملے گا، اور وہ پوڈ کاسٹ کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اس پر ہماری ڈسکشن ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو، آپ سب کو اجازت ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، دوسروں کا بھلا کریں، اللہ آپ کا بھی بھلا فرما دے گا۔